بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، تو آپ نے صحابہ اکرام کو سورج گرہن والی صلاۃ الکسوف پڑھائی، جماعت کروائی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، لو تعلمون ما اعلم، جو اللہ کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تمہیں بھی وہ علم ہو جائے جو مجھے علم ہے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، تم مسلسل روتے چلے جاؤ، تمہارے آنسو نہ تھمیں، اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو اللہ کو میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، واللہ ما من احد اغیر من اللہ، اللہ کی قسم اللہ پاک سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ فطرتی طور پہ ہر بندے میں اللہ نے غیرت رکھی، لیکن سب سے بڑا غیور، سب سے بڑی غیرت والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں، یعنی یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے کہ اللہ پاک غیرت والا ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مدینہ پاک میں ایک بہت بڑی بات کر دی اپنی غیرت میں آ کے۔ انہوں نے کہا ایسے آدمی کی تو میں گردن ہی کاٹوں گا، ایسے آدمی کے تو ٹکڑے کر دوں گا۔ صحابہ اکرام نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کر رہے ہو؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میرے اندر غیرت سعد سے زیادہ ہے۔ سعد سے غیرت تو اللہ نے میرے اندر رکھی ہے۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ سبحانہ و تعالی میں غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایک غیور ذات ہے. اللہ پاک میں غیرت ہے، اور اس اللہ نے اپنی غیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تو میری اتنی نافرمانیاں کرے، اتنے گناہ کرے، اتنی غلطیاں کرے کہ اگر تیرے گناہوں کو زمین پہ رکھا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم لقیتنی، پھر تیری مجھ سے ملاقات ہو، پھر تجھے موت آ جائے، لا تشرک بی شیئا، لیکن اتنے گناہوں میں شرک نہ ہو، تو نے مجھ سے شرک نہ کیا ہو، تو اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا. جس طرح بندوں کے اندر بھی اللہ نے غیرت رکھی ہے، اپنے گھر میں کوئی اجنبی آدمی دیکھے غیرت مند انسان برداشت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ ہوا تعالی میں سب سے بڑی غیرت ہے. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کسی بت کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی انسان کو، کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو اللہ کے برابر کر دیا جائے. صحیح البخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک کافر انسان، ایک مشرک انسان، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس کو اٹھا کے پھینکو جہنم میں. جہنم کے کرانے پہ جب وہ پہنچے گا اللہ اس کو آواز دے گا یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، لو کان لک مثل الدنیا ذہبا، اگر تجھے آج پوری دنیا کے برابر سونا مل جائے، جتنی دنیا ہے اتنے سونے کا مالک آج تجھے بنا دیا جائے، اتفتدی، کیا اس آگ سے بچنے کے لیے اتنا سونا تم دے دو گے؟ تو وہ کہے گا بلا یا رب، کیوں نہیں ہے میرے اللہ، اتنی بڑی آگ سے بچنے کے لیے میں اتنا سونا بھی دے دوں گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک باہون من ھذا، او آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے اتنا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، اتنا سونا تو نہیں تجھ سے مانگا تھا، میں نے تو ایک ہی مطالبہ کیا تھا، اللہ تشرک بی شیئا فابیت الا الشرک، کہ او آدم کے بیٹے تو نے شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک ہی کیا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں شرک نہ آ جائے، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے بیٹوں میں، ہماری بیٹیوں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے دوست احباب میں شرک نہ آئے، کیونکہ شرک اللہ کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے.
جو مرضی گناہ ہو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ 5ویں پارے میں ایک بار نہیں، اللہ نے 2 بار فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو چاہے اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن آدم کے بیٹو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ پاک کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے محترم، سب سے اہم مسئلہ، سب سے خطرناک چیز جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ موت نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ اور انسانوں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، تھوڑا سا کچھ ہوا، گیا مہنگے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرا چیک اپ کرو، کہیں موت والی جان لیوا بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ کہتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ یہ میڈیسن، یہ دوائیں، یہ کیپسول، یہ انجیکشن، یہ بوتلیں اسی وقت تک اثر ہے جب تک وقت نہیں آتا۔ وقت آ گیا سب کے اثر ختم ہو جاتے۔ اس لیے موت سے نہ ڈرے۔ سب سے اہم مسئلہ جس سے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے وہ شرک ہے، شرک۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اور چھتوں پہ دیواریں کرنے والوں، چھتوں پہ باڑے لگانے والوں، کہیں میرا بیٹا گر نہ جائے، گڑیاں اڑاتے ہوئے، پتنگیں اڑاتے ہوئے، کہیں میرا بیٹا چھت سے گر نہ جائے۔ ایک منزل سے بیٹا گر گیا تجھے اس کا ڈر ہے، دوسری منزل سے گر گیا تجھے اس کا خطرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کی زندگی میں شرک آ گیا وہ دوسری تیسری منزل سے نہیں، وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہے۔ تیسری منزل والا بچ سکتا ہے، آسمان سے گرا ہوا بندہ نہیں بچتا۔ اس کو تو راستے میں ہی شاید پرندے اچک کے لے جائیں۔ اللہ کہتا ہے ایک مشرک، شرک کرنے والے انسان کی ہلاکت ایسے یقینی ہے جیسے کوئی آدمی آسمان سے گرا دیا جائے۔ اللہ نے اپنی غیرت کا تذکرہ، کبھی تو میں اور آپ سوچیں کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے شرک سے اتنا ڈرایا ہے، قرآن کو کافر پڑھتے ہیں؟ شرک سے جو اللہ نے اتنا ڈرایا ہے، قرآن کو یہودی عیسائی پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک تو ہم مسلمانوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ میری امت پہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے، ٹبروں کے ٹبر مشرک ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بعد میں کئی ایسے لوگ آئیں گے، ایمان کا دعویٰ کریں گے، رہیں گے مشرکی۔ اس لیے اس سے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 7ویں پارے میں
اپنی غیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، سارے رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے 18 کا نام لے دیا ہے، کل من الصالحین وکلن فضلنا علی العالمین۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے ہی نیک تھے، میرے برگزیدہ پیغمبر تھے، سب کو میں نے فضیلتیں عطا کی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، کئیوں کے والدین کو ہم نے عزتوں سے نوازا، کئیوں کی اولادوں کو ہم نے عزتیں دی، کئیوں کے بھائیوں کو ہم نے عزتیں دی۔ ساری عزتوں کے تذکرے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لوگو، ان پیغمبروں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا۔ اگر یہ پیغمبر ان میں سے ایک نہیں، یہ سارے بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ پیغمبر دنیا میں شرک نہیں کر سکتے، وہ تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو دھمکا رہا ہے، یہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے کہ یہ اللہ کا قانون اتنا پکا ہے، اس کی زد میں پیغمبر آ جائے معافی نہیں ملے گی۔ مجھ اور آپ میں سے کوئی اس کی زد میں آ گیا، اس کو معافی کیسے ملے گی؟ پیغمبروں نے قوم کو دعوت یہ دی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں شرک نہ کرو۔ پیغمبروں کو مار پڑی، جرم کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے لا شریک اللہ، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہتے تھے بت اللہ کا شریک نہیں تو بندہ بن سکتا ہے، یہ نہیں کہتے تھے بت شریک نہیں بنانا، کسی پیغمبر کو بنا سکتے ہو، کسی فرشتے کو نہیں، وہ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اس جرم کی سزا قوموں نے یہ دی، ان کے جسموں سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشتوں کو نوچ لیا گیا۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ کتنے ہی پیغمبر ایسے گزرے جن کے جسموں پہ آرا رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، انہوں نے اپنے جسموں کو 2 ٹکڑے کروا لیا، لیکن اس دعوت سے باز نہیں آئے۔ وہ کہتے تھے لوگو لا شریک لہ، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جس توحید کی خاطر انبیاء نے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے، اپنے جسموں کے 2 حصے کروا دیے، لگتا ہے عقیدہ توحید کی شان انبیاء سے بھی زیادہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ کہتا ہے ہر امت میں ہم نے رسول اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ پہلے ایک ہی دعوت دے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرنا۔ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، صدقات و خیرات کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے نام کا دینا، یہ کسی اور کے نام کا نہیں دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ عبادت ہے، عبادت۔ دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی بہن بھائی کام آتے ہیں، کبھی اولاد کام آتی، کبھی ماں باپ کام آتے ہیں، کبھی دوست احباب کام آتے ہیں، لیکن کبھی بندوں کے بس کی بات ہی نہیں رہتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ عبادت ہے۔ اور غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی بت کو آواز دینا تب بھی شرک ہے۔ درخت کو آواز دیں گے یہ بھی شرک ہے، بندے کو آواز دیں یہ بھی شرک ہے، پیغمبر کو آواز دیں یہ بھی شرک ہے، کسی فرشتے کو آواز دیں غیبی مدد کے لیے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں شرک نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی حسن کا جھگڑا نہیں تھا کہ آپ منوانا چاہتے ہو میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، تو وہ مانتے نہیں تھے تو جھگڑا ہو گیا۔ نہیں، وہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت مانتے تھے۔ کوئی امانت و دیانت کا بھی جھگڑا نہیں تھا کہ آپ منوانا چاہتے ہو میں سب سے بڑا امانت دار ہوں، مجھے امین مان لو، وہ مانتے نہیں تھے تو جھگڑا ہو گیا۔ نہیں، وہ آپ کو امین مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ اتنی لڑائیوں جھگڑوں کے باوجود انہوں نے اپنی امانتیں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ برادری کا بھی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں تھا، جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا ایک تھا۔ آپ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی بھی نہیں۔ اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو پتھر پڑے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی، سر پھاڑ دیا گیا، کندھے پہ تلوار کے زخم لگا دیے گئے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ لڑائی کیا تھی؟ آپ کہتے تھے مکہ والو اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں۔ اصل یہ جنگ تھی۔ ہم تو پورا ربیع الاول گزار دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، یہ تو دشمن بھی مانتے تھے۔ اصل یہ تو مسئلہ نہیں تھا، اصل مقصد آپ کے آنے کا عقیدہ توحید تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے 24ویں پارے میں سورہ زمر کا سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے حبیب آپ سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی ہم کر چکے ہیں، آج آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو سمجھا دیا ہے غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دو گے آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ رب کو آواز دیتے تھے، رب کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے اکیلے تھے، تلوار آپ نے اپنی لٹکائی ہوئی ہے، دشمن پاس سے گزرا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اکیلے اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ نماز آپ کے طریقے کے مطابق ہے، روزہ آپ کے طریقے کے مطابق ہے، حج آپ کے طریقے کے مطابق ہے، تو اسی طرح میرے صاحب غیبی مدد کے لیے جس کو آپ نے آواز دی ہے ہم نے بھی اس کو آواز دے دی۔ میں ادھر الٹے ہاتھ میں پانی پکڑوں اور الٹے ہاتھ سے پینا شروع کر دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا خیر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام دائیں ہاتھ سے پیتے تھے تو میں یہ جواب دوں کہ وہ تو پیغمبر تھے، میں کو پیغمبر ہوں؟ تو اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او آدم کے بیٹو تمہارے پاس سب سے اعلیٰ رسول آ چکے ہیں،
میرا لاڈلا اور پیارا پیغمبر آ چکا ہے، تمہاری ساری زندگی میرے اس پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ حدیث کی کتابیں پڑھنے کی تجھے فرصت نہیں ہے، بخاری مسلم نہیں پڑھ سکتا، یہ واقعہ تو سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دشمن نے آپ کو للکار دیا، اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب نے نہ کسی ولی کا نام لیا، نہ کسی پیغمبر کا نام لیا، نہ کسی فرشتوں کے سردار جبریل امین کا نام لیا۔ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہے، آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، دشمن کے جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی، تلوار زمین پہ جا گری، آپ نے تلوار کو اٹھایا، تجھے کون بچائے گا؟ منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں، اللہ نے سچ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر اپنوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا، 29واں پارہ سورہ جن، آیت قرآن کا حوالہ نوٹ کر کے لے جا، ویڈیو بن رہی ہے، گھر میں اپنے ترجمے والا قرآن کھول۔ اللہ کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کہہ دو میں رب کو پکارتا ہوں۔ غیبی مدد کے لیے جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں اللہ کو آواز دیتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ سب سے خطرناک یہ شرک ہے کہ بندہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے، پھر اس کو اوروں کے در تو نظر آئے لیکن اللہ کا در نظر نہ آئے۔ اللہ نے اس غیرت کا تذکرہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے۔ 9واں سپارہ سورۃ الاعراف، اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، بندے۔ او بتوں کی باتیں کرنے والوں، بتوں کو شریک کرنا وہ بھی شرک ہے۔ نہ اللہ کا کوئی بت شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ جن کو اللہ کے سوا تم غیبی مدد کے لیے آواز دیتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، وہ تم سے دور ہیں۔ دور والے کو آواز دینے والوں، اللہ قریب والے کو آواز دو۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تم سے میرا ایڈریس پوچھے، میرے بارے میں سوال کریں تو میرے بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيب۔ تیری پنجابی اردو کا لفظ اللہ نے قرآن میں بولا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں تیرے قریب ہوں۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی باتیں کرنے والوں، افسر کو ملنا ہو اس کے چپڑاسی سے ملنا پڑتا ہے۔ میرے صاحب چھت دور ہے، رب قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں تیرے قریب ہوں میرے بندے۔ باپ تیرا تجھ سے دور ہے، تیری ماں دور ہے، تیرے بہن بھائی دور ہے، تیری اولاد دور ہے، تیرے دوست احباب دور ہے، لاہور والا تجھ سے دور ہے، پاک پتن والا دور ہے، اجمیر والا دور ہے، ملتان والا دور ہے، کربلا والا دور ہے، مدینے والا دور ہے،
قریب تیرے میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ قریب کتنا ہے؟ اللہ نے ایک ایک بات کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھے تو میرے صاحب یہ ہمارا قصور ہے، قرآن پاک کا کیا قصور ہے؟ سیڑھی لگا، چھت دور ہے، ہم بھی کچھ چھلانگ مار کے نہیں چڑھتے اوپر، ہم بھی سیڑھی کے ذریعے چڑھتے ہیں، لیکن سیڑھی یہ چھت دور ہے، اللہ قریب ہے۔ قرآن پاک سے پوچھو، اے اللہ، حویلی لکھا کے باسی پوچھتے ہیں اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندو ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ شاہ رگ ادھر سیڑھی لگاتے ہیں، ادھر اگر سیڑھی لگاتے ہیں تو پھر ہمیں پاگل خانے میں جمع کرا دو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے کمال کر دیا۔ اللہ کہتا ہے تیری شاہ رگ جتنا نہیں، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے اٹھنے والے دل میں جذبات ایسے ہوں جو تیرے کان نہ سن سکے، اللہ وہ بھی سن لیتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک بات ایسے سمجھائی ہے، اللہ کی قسم، جیسے سمجھانے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی ایک آیت تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، حوالہ تجھے میں نوٹ کرواتا ہوں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں سمجھایا، سادہ جھٹکے الفاظ میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 197، اللہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا تم غیبی مدد کے لیے جن کو آواز دیتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، وہ تمہاری مدد کیسے کریں؟ اب تو وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اللہ کہتا ہے وہ تیری مدد کیسے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ بزرگ ولی کے جسم سے روح نکل گئی، پاؤں ٹیڑھے، ہاتھ ٹیڑھے، منہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے منہ اس کا تجھے بند کرنا پڑے گا، ہاتھ تجھے سیدھے کرنے پڑیں گے، پاؤں تجھے سیدھے کرنے پڑیں گے۔ اللہ یہ خود نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے اب اس کے جسم سے روح نکل گئی، ولا انفسہم ینصرون، یہ اپنے کام نہیں کر سکتا۔ پاؤں تو سیدھے کر، ہاتھ تو سیدھی کر، اس کی چہرہ بند کر، اس کا منہ قبلے کی طرف کر دے۔ اس کو غسل دینے کا ٹائم ہو گیا، ہر روز نہانے والا، کپڑے بدلنے والا، یہ خود اپنے کپڑے اتار سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، اب یہ کپڑے نہیں اتار سکتا، روح نکل گئی، اب یہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتا۔ کپڑے پھاڑ کے اس کے اتار دو، اتار دیے گئے، اٹھا کے پھٹے پہ لٹا دیا گیا، اب غسل خود کر لے۔ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون، اب یہ خود غسل نہیں کر سکتا۔ یا مرید غسل تو دے، کیونکہ بعد میں تو نے اس سے کام کروانے، دے اس کو غسل، کہا تاکہ تو قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے سمجھائے کسی نے نہیں تھا۔ تیری آنکھیں تجھے سمجھاتی ہے، تیرے کان سمجھاتے ہیں، جو اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتا وہ تیری مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ غسل مریدوں نے دے دیا، ہر روز کپڑے بدلنے والا، ان کو کہو کفن پہن لے۔ اللہ کہتا ہے ولا انفسہم ینصرون،
یہ اپنے کام نہیں کر سکتا، اس کو کفن تو پہنا۔ میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے اعلیٰ کوئی بھی نہیں، آپ کو بھی کفن پہنایا تھا سیدنا عباس اور سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ اپنے کام نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک مثال لے کے آؤ، ایک مثال۔ بڑی گپیں پاکستانی گھڑ لیتے، کوئی گپ ہی سنا دو اس طرح کی کہ فلاں بزرگ فلاں ولی اللہ کا دوست فوت ہو گیا، اس نے غسل بھی خود کیا، کفن بھی خود پہنا، سارے کام وہ خود ہی کرتا رہا۔ کوئی ایک مثال لے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے سمجھانے کی اخیر کر دی، کفن تو پہنا، کفن پہنا دیا گیا، اب ان کو کہو خود قبرستان چلے جائیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں 2 بار کہا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اب یہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتا۔ 5-6 آدمی مل کے اس کو اٹھا کے لے جائے قبرستان، اٹھا کے لے جایا گیا، قبر تیار ہے، قبر کے پاس اس کی چارپائی کو رکھ دیا گیا، سارے کام تو کر دیے، آخری کام یہ بھی کر لے، قبر میں خود اتر جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک ہی صفحے میں اللہ نے 2 بار بولا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ وہ غیبی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے تو جن کو آواز دے رہا ہے یہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ 5-6 آدمی مل کر اس کو قبر میں اتار دیتے ہیں، سلیپے خود ڈال لے، مٹی ڈال لے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، یہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ سلیپے مرید ڈالتے، سلیپے امتی ڈالتے، پھر مٹی ڈال دی گئی۔ مٹی ڈالنے تک تو میرے حضرت وہ اپنے کام نہیں کر سکتے تھے، مٹی ڈلنے کے بعد تیرے میرے کام کیسے کریں گے؟ 22واں پارہ سورہ فاطر، اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو، کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، وہ حویلی لکھا کے تاجروں، اس چھلکے کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو تم آواز دے رہے ہو وہ گٹھلی کے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے اخیر کر دی۔ کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کی گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، گٹھلی کا چھلکا وہ میت کا لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو اب وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ جب اس کے جسم میں روح تھی، اس کے نام بڑی پراپرٹیاں تھی، بینک بیلنس تھا، مربع زمینوں کے تھے، فیکٹریاں تھی، کولڈ سٹور تھے، اس کے نام گاڑیاں بولتی تھی، لیکن جو ہی روح نکل گئی سب کچھ تقسیم کر لیا گیا، اس کے نام سے ہر چیز ہٹا لی گئی، کچھ نہیں بچا۔ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ ادھر کو بزرگ آ جائے، ولی آ جائے، بزرگوں کا احترام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ بزرگوں کا احترام کرو، ان کا ادب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ صحابہ اکرام نے گھیرا ہوا تھا، ایک بزرگ آئے آپ سے ملاقات کے لیے، ان کو جگہ نہ ملی کہ آگے آپ کے قریب آ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا
جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بزرگ ولی پیر جتنے گزرے اللہ کی قسم، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہے، ان کے جوتوں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ لیکن ادب کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو اللہ بنا دے، یہ ان کی گستاخی ہے۔ ادھر کوئی کونسلر ہو یا بڑے سے بڑا ادھر کوئی ایم پی اے ہوگا، آپ اس کو جا کے کہیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ آپ تو پاکستان کے صدر ہیں، یہ آپ نے ان کی شان بیان کی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے صاحب جدھر بزرگوں کی شان ہے ادھر رہنے دے، ان کو اللہ کا مقام نہیں دینا چاہیے۔ ان کے جسموں سے جب روح نکل جائے، ان کو جب دفن کر دیا جائے، اللہ کہتا ہے وہ اپنے کپڑوں کے مالک نہیں رہتے۔ جدھر کو بزرگ آ جائے، میں اور آپ مل کر اس کے کپڑے اتارنا چاہیں تو وہ ہمیں اتارنے دے گا؟ وہ تیرے سر میں ڈانگ مارے گا۔ میرے حضرت ہر ایک کو عزت پیاری ہے، ابھی اس کے جسم میں روح ہے، وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے۔ اسی بزرگ ولی پیر کے جسم سے روح نکل جائے، پھر ہم کپڑے پھاڑ کے بھی اتارتے ہیں تو روکتا ہے؟ اب کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اب یہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں رہا۔ اگر قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے، یہ تو اتنا کمزور ہے قبر کی مٹی سے کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکل حل کہاں سے کرے گا؟ 22واں پارہ سورہ فاطر آیت نمبر 22، اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مرا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا میرے ترجمے پہ تو اکتفا کر لے، میں تو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ یہ حوالے نوٹ کر کے اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن کھولیں۔ حلوے والے لوگ تمہیں اس لیے قرآن کھولنے نہیں دیتے کہ قرآن ترجمے سے پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ادھر کافر سائنسدان عیسائی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، او آدم کے بیٹو ہم نے قرآن پاک تمہارے لیے آسان بنا کے اتارا ہے، مشکل نہیں ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نوائے وقت کی خبروں کے پہ اعتماد کرنے والوں، قرآن پاک پہ اعتماد کرو۔ اللہ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مرا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو مرضی سنا سکتا ہے۔ اللہ دیوار کو سنا سکتا ہے، اللہ درخت کو سنا سکتا ہے، اللہ پتھر کو سنا سکتا ہے، اللہ پاک جس کو مرضی سنا سکتا ہے۔ دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز اللہ میت کو سنا سکتا ہے۔ بدر کے کنویں میں گرے ہوئے کافروں کو اللہ میرے پیغمبر کی باتیں سنا سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے حبیب جو قبروں میں چلے جائیں ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ نکال اپنے موبائل سے قرآن ترجمے والا حوالہ، میں نے تجھے لکھ کے دے دیا ہے۔ اللہ نے قبروں کا نام لیا ہے، بت کو بھی اللہ کا شریک کیا جائے وہ بھی شرک ہے، قبروں والوں کو اللہ کا حق دے دیا جائے وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، میرے حبیب
جو قبروں میں چلے جائیں، قبور قبروں میں جو چلے جائیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تو آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کہا ہے اللہ نانا سنانا چاہے، قبروں والوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ آپ نہیں سنا سکتے تو میں اور آپ کیسے سنا سکتے؟ اچھا جی نہیں سنتے تو وہ تم سلام کیوں کہتے ہو؟ السلام علیکم اہل القبور کیوں کہتے ہو؟ وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے سکھایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قبرستان جائے ان کو سلام کہو، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ دھوکہ دینے والے کہتے لو جی سلام تو بولا ہے نا۔ اچھا سلام میں نے بولا ہے، وہ آگے قبروں والے کو کافر ہیں، وہ مسلمان ہی ہے نا، تو مسلمان جب سلام سنتا ہے جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بھائی مسلمان کو جب سلام بولا جائے تو وہ جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا۔ قبروں والے جواب دیتے ہیں سنائی دیتا تجھے؟ کہتا مجھے تو نہیں سنائی دیتا، تو پھر مرا ہوا تو ہے یا وہ ہے؟ اس لیے میرے صاحب قرآن پاک میں اللہ نے واضح الفاظ میں کہا ہے تم میں سے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے گا مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر قبروں میں جو چلے جائیں ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اللہ کے اوروں کو آواز دیتا ہے؟ وہ سب سے بڑا گمراہ انسان ہے جس کو جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ مدد کے پیچھے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لگاتا ہے۔ یا جبریل مدد کہے یا آدم مدد کہے یا نوح مدد کہے یا ہود مدد کہے یا صالح مدد کہے، یہ شرک ہے۔ غیبی مدد کے لیے صرف اللہ کو آواز دی جائے۔ اللہ نے قرآن کے آغاز میں، قرآن پاک کے آغاز میں اللہ نے مجھ تجھ سے یہ وعدہ لیا ہے، وہ وضو کر کے آنے والے، میرے آگے کھڑے ہونے والے، اقرار کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کہتا ٹھہر ادھر کھڑے ہو کے پہلے اقرار کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد کا سوال بھی تجھ سے کرتے ہیں۔ یہ غیبی مدد کا سوال ہے، یہ ہر پیغمبر نے اللہ سے سوال کیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دی۔ اللہ کہتا ہے الذین تدعون من دونہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اچھا اللہ کے سوا تو جن سے بیٹے مانگ رہا ہے، کاروبار مانگ رہا ہے، گاڑیاں مانگ رہا ہے، غیبی مدد کے لیے جن کو آوازیں دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیے ہیں۔ بتاؤ نہ کوئی چیز ایسی ہو کہ یہ بنا کے گئے۔ اور سورہ حج میں، سورہ حج کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنو، کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے جن کو تم آواز دیتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے، وہ 5 کلو کا بیٹا لینے کے لیے جانے والے، اللہ کہتا ہے والا وجتمعوا، ایک نہیں سارے پاکستان کے پیر اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے زور لگائیں ایک مکھی بنانے پہ، اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔
ہم پاکستانی ہیں نا، دھوکہ دینے میں بھی ہیرو ہیں، دھوکہ لینے میں بھی ہیرو ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں۔ ہمیں ماشاءاللہ دھوکہ دینا کون سا مشکل ہے؟ کوئی آ کے داڑھی رکھ لے، پگڑی باندھ لے، تسبیحوں کے ہار پہن لے 10-20، اور ہمیں آ کے کہے نا جی میں پڑھتا ہوں وظیفے اور تیری گھر کی 10 اینٹیں سونے کی بنا دیتا ہوں۔ اب یہ اندھا دھند، اندھا فقیر، لکیر کا فقیر اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اس کی جھولی میں ڈالتا ہے کہ تو 10 اینٹیں مجھے سونے کی بنا دے۔ وہ 10 راتوں کا وعدہ لیتا ہے، جس رات پیرا نہ ہو دولت لے کے بھاگ جاتا ہے، پھر یہ ٹکرے مارتا ہوا کہتا ہے نکلی پیر تھا، نکلی۔ تو رب کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو اس سے دھوکہ کیوں ہو؟ سونا کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ مجھے میرے رب کی قسم ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مٹی جیسی کوئی مٹی نہیں بنا سکتا۔ تو سونا بنوانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے والا ویجتا معولا، سارے جمع ہو بھی جائیں مکھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے میرے صاحب غیبی مدد کی جب ضرورت پیش آئے اللہ کو آواز دینا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ غیبی مدد کے لیے بتوں کو آواز دینا یا بندوں کو آواز دینا یا پیغمبروں کو آواز دینا یا فرشتوں کو آواز دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے حبیب علیہ السلام کا مدینے والوں سے، مکہ والوں سے یہی جھگڑا تھا۔ آپ یہ کہتے تھے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آ گئے تھے ایک دفعہ آپ کے چچا کے پاس، چچا بیمار تھے ابو طالب، جاتے ہوئے اپنی، ہماری اور اپنے بھتیجے کی صلح کروا دو۔ چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، بھتیجے یہ تیرے خاندان کے سردار ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، بھتیجے یہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انی اشتریت شرطا، میری ایک شرط ہے۔ ابو جہل خوشی میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واہ بی کا عشرن، او محمد تیرے باپ کی قسم، تو صلح کے لیے آ تو صحیح، ہم سے ٹیبل ٹاک تو کر، ہم سے صلح کے لیے ہاتھ تو ملا۔ تیرے باپ کی قسم ہم تیری 10 شرطیں ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا 10 نہیں، میں ایک ہی تم سے منوانا چاہتا ہوں، ایک ہی میری شرط ہے۔ سناٹا چھا گیا، صلح ہو رہی ہے، تیری ایک کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مکہ والو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ آپ نے کہا بتوں کو شریک نہ کرو، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، نہ بتوں کو شریک کرنا، نہ انسانوں کو، نہ بندوں کو، نہ بزرگوں کو۔ بزرگوں کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کو گفٹ دو، تحفے میں ان کو گاڑیاں دو، ان کو لیے تحفے لے جاؤ، لباس لے جاؤ، مٹھائیاں لے جاؤ، ان کا احترام کرو، لیکن ان کو رب کا مقام نہ دو۔ غیبی مدد کے لیے ان کو آواز نہ دو، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھنے کی، سیکھنے کی، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ایک اعلان ہے، جامع مسجد دارالسلام 2 SP چمبہ حویلی لکھا میں کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں 28 نومبر بروز منگل، جس میں مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، مولانا الیاس مدنی صاحب، مولانا امانت الرحمن
عثمانی صاحب بڑے اچھے اچھے خطیب تشریف لا رہے ہیں، سارے ساتھی ادھر پہنچنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمایا ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما، گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ کئی ساتھی پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے شہنشاہ عزتوں والے اللہ، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا، انتظام کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، وقت لگایا ہے، محنت کی ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، ذریعہ نجات بنا، سب کے مال جان رشتوں کی حفاظتیں فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔